بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع کرنا۔ دوستو، طلاق کے باب میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مذاق کا مطلب آپ اور میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان مذاق میں جو لفظ بول رہا ہوتا ہے وہ اس کے مقصود نہیں ہوتے، اس کا معنی اور مفہوم اس کا مقصود نہیں ہوتا، لیکن جو احکام شرعیہ ہیں وہ ظاہری الفاظ پر ہی لاگو ہوں گے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے لفظ طلاق بول دیا، بعد میں وہ کہتا ہے میں نے ویسے ہی بولا تھا جی، میں نے مذاق کیا تھا جی، میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن لفظ طلاق زبان سے اگر نکل گیا ہے تو احکام شریعت لاگو ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنجیدگی میں بولے جائیں تب، یہ مذاق میں یعنی معنی اور مفہوم مقصود نہ بھی ہو تب بھی بولے جائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی آدمی صرف یہ سوچ رہا ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے کوئی ناچاکی یا کوئی اور مسئلہ ہوا اور یہ صرف طلاق کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ مجھے طلاق دے دینی چاہیے یا کچھ ایسا، تو ان چیزوں سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک اس کو لکھ کے یا زبان سے نہ دے، اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک اور چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی طلاق کو مستقبل کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے کہ مطلب بیوی کو کسی بات پہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ گا کا لفظ اگر اس کے ساتھ مل گیا ہے یعنی مستقبل اس کے ساتھ مل گیا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ دھمکی شمار ہوگی، یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم لوگ طلاق کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور بارہا یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ طلاق کے مسائل علماء سے سمجھیں، سیکھیں اور اس کے بارے میں احتیاط سب سے بنیادی طور پہ سمجھیں کہ طلاق کی احتیاط یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ لفظ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ کبھی غصہ بھی آئے تو وہ طلاق کے لفظ کے ساتھ نہ نکالیں، بلکہ اگر کسی جگہ حد سے تجاوز ہو رہا ہے اور برداشت سے باہر بات ہو رہی ہے پھر بھی علماء سے مشورہ کریں کہ یہ صورتحال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔